بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی یہ سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے، جزاکم اللہ۔ بنی اسرائیل کے دو ناشکروں کا انجام اور شکر کرنے والے کا صلہ اور انعام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی، ایک ابرص، دوسرا نابینا اور تیسرا گنجا، اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ برص کی بیماری میں مبتلا آدمی کے پاس آ کر کہنے لگا، کون سی چیز تجھ کو زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھ کو اچھی رنگت اور خوبصورت چمڑا مل جائے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے دیں اور گھن نہ کریں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا تو فوراً اچھا ہو گیا اور خوبصورت رنگت اور اچھی کھال نکل آئی۔ پھر اس سے دریافت کیا، تجھ کو کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ لہذا ایک گابھن اونٹنی اس کو عطا کی گئی۔ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ پھر گنجے آدمی کے پاس آیا اور کہا، تجھ کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، میرے اچھے بال نکل آ جائیں اور یہ بلا مجھ سے دور ہو جائے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ ایک گابن گائے اس کو دے دی گئی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عنایت کرے۔ پھر اندھے کے پاس آ کر پوچھا، تجھ کو کیا چیز پسند ہے؟ کہا، میری آنکھوں کو درست کر دو کہ تمام لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر دریافت کیا، تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا، بکری۔ لہذا اس کو ایک گابھن بکری عطا کر دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں ان کے اونٹ، گائے اور بکریوں سے جنگل بھر گیا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتہ اسی پہری صورت میں کوڑھی آدمی کے پاس آیا، ابرص آدمی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا تمام سامان ختم ہو چکا ہے، آج میرے پہنچنے کا اللہ کے سوا کوئی ذریعہ نہیں۔ پھر میں اللہ کے نام پر جس نے تجھے
اچھی رنگ اور عمدہ کھال عنایت کی، تجھ سے ایک اونٹ کا طلبگار ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا یہاں سے آگے بڑھ جاؤ، دور ہو جاؤ، مجھے اور بھی بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، میرے پاس تیرے دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا شاید میں تجھ کو پہچانتا ہوں، کیا تو برس کی بیماری میں مبتلا نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے؟ کیا تو مفلس نہیں تھا، غریب نہیں تھا؟ پھر تجھ کو اللہ رب العزت نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس نے کہا واہ واہ کیا خوب ہے، یہ مال تو کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اسی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے جواب دیا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسا ہی کر دے جس طرح تو پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج اللہ کے سوا اور تیرے سوا کوئی ذریعہ میرے مکان تک پہنچنے کا نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تمہیں بینائی بخشی ہے تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کر لوں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے مجھ کو بینائی عطا فرمائی، جتنا تیرا دل چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا۔ اللہ کی قسم میں تجھ کو کسی چیز سے منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ بھی ضرورت نہیں، مجھے تو صرف تم تینوں کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، سو وہ آزمائش ہو چکی، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہو گیا۔ دیکھیں پہلے دو آدمیوں نے نعمت کی ناشکری کی، اللہ نے برس والے کو بیماری سے صحت دی، مال میں خوب برکت دی، اونٹوں کا ریوڑ بن گیا، لیکن اس نے ناشکری کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے گنجے آدمی کو خوبصورت بال دیے، گایوں اور بیلوں کی صورت میں مال میں برکت دی، لیکن اس نے بھی ناشکری کی تو دونوں پہلی حالت کی طرف لوٹ گئے۔ اور نابینا نے قدرت دانی کی، قدرت کو پہچان لیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے نعمت میں اضافہ کر دیا، بینائی بھی برقرار رکھی اور مال بھی بڑھ گیا۔ ساری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی پینا اور اس کا نکالنا ہے۔ امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور محدث تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کو دیکھا کہ وہ سخت پیاس کی حالت میں پینے کے لیے پانی ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہے اور پانی کا گلاس منہ سے لگانے ہی والے تھے۔ امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دی اے امیر المؤمنین، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تھوڑی دیر پانی پینے سے رک جائیں۔ جب ہارون رشید نے پانی کا پیالہ زمین پر رکھ دیا تو امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اگر آپ کو پانی کے اس گھونٹ سے روک دیا جائے تو آپ کتنی قیمت دے کر اسے خرید لیں گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا اپنی سلطنت کی آدھی دولت سے خرید لوں گا۔ امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو خیر اور مسرت کے ساتھ رکھے، پانی پی لیجئے۔ جب ہارون رشید نے پانی پی لیا تو امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اگر آپ کے پیٹ سے یہ پانی نہ نکلے، پیشاب نہ نکلے تو کتنی قیمت کے عوض اس کو نکالنے کا علاج کرائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا اپنی آدھی سلطنت کی دولت اس کے علاج میں لگا دوں گا۔ امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین، ایسی بادشاہی جو ایک گھونٹ پانی سے کم تر قیمت رکھتی ہے، بہتر یہی ہے کہ ایسی سلطنت کی طلب میں جان توڑ کوشش نہ کی جائے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں یا امیر المؤمنین فما
فاصنع بشيء شربة ماء خير من، اے امیر المؤمنین پھر اس سلطنت کو آپ کیا کریں گے کہ پانی کا ایک گھونٹ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید امام ابن سماک کی بات سننے کے بعد اس قدر رونے لگا کہ اس کی داڑھی کے بال آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے ہارون رشید سے کہا، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے آپ کے عہد میں آپ سے زیادہ مرتبہ کسی اور کو عطا نہیں کیا، اس لیے کوئی بھی آدمی آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ بندے پر جس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا زوال زیادہ ہو، اسی قدر اسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جانا چاہیے۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے اور پوری سلطنت کے آپ اکیلے مالک ہیں، آپ سے عہدے میں بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کوئی آپ پر حکمراں نہیں اور آپ سب پر حکمراں ہیں، اس لیے آپ پر واجب ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں اور اس کے آگے جھک جائیں، کیونکہ زیادہ پھلدار درخت زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جب رزق ملے تو ایثار کرتا ہوں اور نہ ملے تو شکر کرتا ہوں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس حالت میں ہیں؟ میں نے کہا، جب مجھے رزق دیا جاتا ہے تو میں کھاتا ہوں اور جب مجھ سے رزق کو روک لیا جاتا ہے تو میں صبر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہمارے یہاں بلخ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب مجھے رزق دیا جاتا ہے تو میں ایثار کرتا ہوں اور جب مجھ سے رزق کو روک لیا جاتا ہے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔